بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں قسیم ظفر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ خبر شامل کرتے ہیں لیا سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق النور کالج آف نرسنگ اینڈ میڈیکل سائنسز کوٹ سلطان کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ 1 سال کی کامیاب تکمیل پر ادارہ میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ صدر پریس کلب اظہر عباس پٹی، سینئر صحافی سید عابد حسین فاروقی، پروفیسر عبد المجید بھٹا، ڈاکٹر ولید عالم، ڈاکٹر وقاص کلرو، آصف گورمانی، مہر ماجد اختر، ملک آصف منجوٹا، ریاض ڈولو سمیت میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ سی او النور کالج آف نرسنگ اینڈ میڈیکل سائنسز ملک امجد بلال، پرنسپل مظہر اقبال گرمانی اور اویس گرمانی نے پرچم کشائی کی۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاولدین سے۔ ہمارے نمائندے سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کا خصوصی افراد کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خصوصی افراد معاشرے کا اہم حصہ ہے جو خصوصی توجہ اور پیار کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار خوبیوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ اگر انہیں سہولیات اور وسائل فراہم کیے جائیں تو وہ بھی عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات خیر خواہی پر مبنی تھی۔ اصلاح معاشرے کے لیے آپ کے افکار و نظریات سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ساری زندگی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر انسانیت کی رہنمائی کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ میاں عبد الجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق حکومت حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سفیر پیغام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کی۔ ان خیالات کا اظہار بانی و چیئرمین تحریک ختم نبوت فاؤنڈیشن پیر حافظ محمد شمس الزماں قادری نے نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مری بیورو چیف ایم بی نیوز راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ڈی پی او مری آصف امین اوان کی جامع مسجد فاروق اعظم لاری اڈا مری میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او مری نے نماز جمعہ فاروق اعظم مسجد میں ادا کیا اور بعد نماز جمعہ مسجد کے اندر کھلی کچہری لگائی۔ ڈی پی او مری نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے فوری احکامات جاری فرمائے۔ اس موقع پر ڈی پی او مری نے کہا کہ ضلع بھر میں ہر جمعے کو مختلف مساجد میں کھلی کچہری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی پی او عبادت نثار کی جامع مسجد غلہ منڈی علاقہ تھانہ سٹی کمالیہ میں کھلی کچہری لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پر ہی حل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ میاں جہزیب کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار کا انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب جناب ڈاکٹر عثمان انور کی احکامات کی روشنی اور ڈاکٹر محمد عابد خان کی خصوصی ہدایت پر شہریوں کے ساتھ مضبوط روابط قائم کرنے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری۔ ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار نے جامع مسجد غلہ منڈی علاقہ تھانہ سٹی کمالیہ میں بعد نماز جمعہ عوام الناس کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کے لیے کھلی کچہری لگائی۔ کھلی کچہری میں مقامی افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کرسمس کی آمد کی خوشی میں اینڈریو پریسبٹیرین چرچ نابا روڈ لاہور میں گورنمنٹ کرسچن امپلائرز ایسوسی ایشن کی طرف سے کرسمس گیٹ ٹو گیدر کا انعقاد کیا گیا۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر کرسچن امپلائرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سمیت دیگر مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت فرمائی۔ اس گیٹ ٹو گیدر پروگرام میں کرسمس کی آمد کی خوشی میں عبادت کی گئی اور کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر اعلیٰ عہدوں پر فائز مسیح برادری کے لوگوں کو پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے گئے۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ مذہبی اقلیتوں کو درپیش مسائل کے حل بارے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی زیر صدارت کیمپ آفس میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں اقلیتی ممبران پنجاب اسمبلی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اجلاس میں مذہبی اقلیتوں کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات اور اہم مسائل پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر سابقہ صوبائی وزیر اعجاز عالم اور پارلیمانی سیکرٹری انسانی حقوق سونیا عاشر، ایم پی اے بابا فیلبوس کرسٹوفر، ایمینول اطہر، طارق مسیح گل اور دیگر متعلقہ افراد موجود تھے۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پیپلز لائرز فورم گجرانوالہ ڈویژن کے وفد کے صدر پنجاب
PLF راہیل کامران چیمہ قیادت میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پیپلز الائنس فورم کے وکلاء نے حقیقی مجموعیت کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ایک سیاسی جماعت کی سول نافرمانی کی تحریک ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ مذاکرات کے ٹیبل پر ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ آئینی بینچ کے قیام میں چیئرمین بلاول بھٹو کا تاریخی کردار ہے، جو کہ شہید بے نظیر بھٹو کے ویژن کی تکمیل ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے جمہوریت کے خلاف کام کرنے والے سازشی عناصر کا راستہ بند کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ۔